إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شأنه في موضع آخر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. تمام اسم کی تعریف و توصیف بزرگی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے ذات زیبا ہے. وہ اللہ رب العزت جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں یوں ہی بیکار و بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہماری اس کو ہدایت کے لیے اس دار فانی کے اندر ان گنت نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا اور بے شمار درود و سلام نازل ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ اور بزرگان دین و اسلامی بھائیوں و اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں نیکیوں کا موسم عطا کیا اور پھر اللہ رب العزت کا اس پر یہ بھی شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی دی تاکہ ہم ان نیکیوں کے موسم میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں، اعمال صالحہ کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین
تو ہماری ان عبادتوں کو، ہماری نیکیوں کو، ہمارے اعمال صالحہ کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ آمین۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو حج کیا تھا اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں کئی مقامات پر، اسی طرح سے کئی مواقع پر بہت ساری واعظ و نصیحت کی، جن میں سے چند کی طرف انشاءاللہ ہم لوگ گشائی کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع میں ایک خطبہ یوں ارشاد فرمایا کہ السنۃ کہیئۃ یوم خلق اللہ السماوات والارض، السنۃ استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ سال اپنے اسی مدار پر واپس لوٹ آیا ہے، ویسا ہی کہ جس دن اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، یعنی اسی حالت پر لوٹ آیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہر، کہ سال جو ہے یہ 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں 3 پے درپے ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک جو ہے رجب، یعنی جو جمادی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، کہا کہ ایو شہر ھذا، کہ اے لوگوں بتاؤ کہ یہ کون سا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ گمان کیا، یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کوئی اور نام دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس ذی الحجہ، کیا ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ایو بلدکم ھذا، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا بلدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیس البلدہ، کیا یہ بلدہ نہیں ہے، یعنی مکہ مکرمہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم خاموش رہے اور ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے یہ خیال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ دیر تک خاموش رہے، ہم نے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس دن کا کوئی اور نام دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیس یوم النحر، کیا یوم النحر نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کر کے انہیں دین کی باتیں سمجھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً تمہارا خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح کی یہ شہر حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ دن حرمت والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طرح سے سمجھایا کہ تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو اسی طرح محترم ہے کہ جس طرح سے تمہارا یہ آج کا دن اور تمہارا یہ مہینہ اور جس جگہ تم موجود ہو، جس طرح سے اس کی حرمت ہے، اسی طرح سے تمہاری
عزت و آبرو تمہارے جان اور مال اس طرح سے تم محترم ہے، کوئی ان پر جو ہے ڈاکہ زنی نہ کرے، کوئی کسی کی عزت و آبرو پہ پامال نہ کرے، جس طرح سے ان مہینوں کی اس دن کی اور اسی طرح سے شہر کی حرمت کا لحاظ رکھتا ہے، اسی طرح سے جو ہے تم میں سے آپس میں ایک دوسرے کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطبہ یوں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام نمرہ میں خیمہ لگایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹنی پر جو ہے کجاوا رکھا جائے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کی طرف آئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مسلمان کے خون اور مال کی جو ہے حرمت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی، کہ جاہلیت کے جتنے بھی امور ہیں، جتنے کام ہیں، میں ان سب کو اپنے پیروں تلے رون رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سود کے بارے میں بھی فرمایا کہ سود کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی، اور خون کے انتقام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کے خون کو معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں جو ہے حضرت عباس بن عبد المطلب کے سود کو معاف کیا اور کہا کہ میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اور سود کے اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، کہ عورتوں کے سلسلے میں اللہ تعالی سے ڈرو، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، کیونکہ تم نے انہیں اللہ تعالی کی امانت میں لیا ہے، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور ان کی شرمگاہوں کو نکاح کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ذریعے سے جو ہے اپنے لیے حلال کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے حقوق کو بیان کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کیا میں نے جب اللہ تعالیٰ تم سے قیامت کے دن پوچھے گا فما انتم قائلون، تو تم اس وقت کیا کہو گے؟ یعنی وانتم تسألون عنی، جب تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے حق رسالت ادا کیا نہیں، فما انتم قائلون، تو پھر تم اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح سے جواب دو گے؟ سبھی لوگوں نے کہا کہ سبھی لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو ہے قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین کو، دین الہی کو ہم تک پہنچا دیا، اور امت کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھایا، پھر اپنی انگلی کو لوگوں کی طرف ایسے اسی طرح سے وَيَنْكُتْهَا إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یعنی 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا کہ اللہ کو گواہ کو گواہ ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، آپ کے روبرو میں ہم نے حدیث پیش کی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کا حکم دیا ہے، 10 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے یہ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، اور وہاں پر دین اسلام مکمل ہو چکا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی حجۃ الوداع کے دوران یہ آیت نازل فرمائی جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور قیامت تک کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہی دین اسلام ہی باقی رہنے والا ہے، اسی کے مطابق سبھی کو عمل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے مکمل ہو جانے کے بعد دین کی آخری باتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہے تھے، لوگوں کے سامنے ہر مسئلے کو واضح کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ جامع منشور کیا کہ انہیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے،
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہیں گے تو ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت فیکم فلن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ و سنت رسول کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم یہ مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم اپنی زندگی بہتر سے بہتر گزار سکتے ہو اور کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، انہی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خون مسلم کی حرمت کو قرار دیتے ہوئے فرمایا، کہا کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، یقیناً تمہارے خون جو ہے تم نے آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے، یعنی کوئی بھی شخص کسی بھی انسان کو ناحق اور ناجائز قتل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح سے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو بھی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو پھر اس کی سزا جہنم ہی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، اس کا غضب ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی بھی شخص کسی مومن شخص مسلمان شخص کو جان بوجھ کر عمدن قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 5 وعیدیں اسے سنائی، 5 وعیدیں سنائی ہیں۔ وہ 5 وعیدیں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ فجزاؤ جہنم، کہ اس قتل کی سزا اس کے لیے جہنم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جہنم میں سے پھر وہ نکلے گا نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت و پھٹکار ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آج لوگ دنیاوی مال و دولت کے لیے، آج حکومت و سلطنت کے لیے، آج مسلمانوں کے خون کو رائگاں کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، انہیں برباد کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ رب العالمین کا دیکھیں کس طرح سے فرمان ہے۔ آج نہ جانے سینکڑوں لاکھوں کروڑ جانیں آج قتل کر دی جاتی ہے، آج انہیں یوں ہی ضائع کر دیا جاتا ہے، انہیں یوں ہی بیکار میں بہایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی تائید کرنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے جو لوگوں کا ناحق خون اور قتل و غارت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جن کے پاس طاقت بھی ہے اور قوت میں بھی ہے لیکن صبر کرتے ہیں، انہیں اس چیز کی فکر ہے کہ ہمیں اپنے بھائی کے خون کو نہیں بہانا ہے، ہمیں انہیں بچوں کو عورتوں کو نہیں مارنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا سلیم کیا ہے کہ آج مسلمانوں کے خون کو کون پی رہا ہے، کون اس طرح سے ضائع کر رہا ہے، کون آج مسلمانوں کو سرعام قتل کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم، کہ کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں مگر 3 چیزوں کی وجہ سے، الا باحدى ثلاث، مگر 3 چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے۔ پہلی بات یہ کہ الطیب الزانی، کہ بوڑھا زناکار، ایک نوجوان اگر زنا کرتا ہے اسے رجم کی سزا دی جاتی ہے، لیکن میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بوڑھا آدمی زنا کرتا ہے تو اسے جو ہے قتل کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بوڑھے آدمی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے لیکن حرص و ہوس ہے، حرص و ہوس کا وہ پجاری بن کے اس گناہ کو انجام دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بوڑھے زانی کو جو ہے قتل کیا جائے۔ اور دوسری بات والنفس بالنفس، اور اگر کوئی کسی شخص کا قاتل ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، قصاصاً قتل کیا جائے۔ والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اور ایک وہ تیسرا وہ شخص جو مرتد ہو گیا ہو، جماعت سے فرار اختیار کر گیا ہو، یعنی کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے سوائے ان تینوں کو، یعنی انہی تینوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے جو ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق،
کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کو اگر جان بوجھ کے قتل کیا جاتا ہے تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح سے اس سے بہتر ہے کہ دنیا ختم ہو جائے، دنیا فنا ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہلکا ہے، لیکن ایک مومن شخص کی جان کی کیا قدر و قیمت ہے میرے بھائیوں، وہ پوری دنیا کے فنا ہو جانے سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اهل السماء والارض اشتركوا في دم مؤمن، کہ اگر آسمان و زمین والے کسی مومن شخص کے خون میں قتل میں شریک ہوتے ہیں تو لأكبهم الله في النار، تو اللہ تعالیٰ ان سبھی کو جہنم میں جھونک دیتا ہے، یعنی ان سبھی کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جہنم میں جھونک دے گا۔ میرے بھائیوں ایک مومن شخص کے خون کی اس طرح سے اتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، پھر توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے اور نیکیوں والے راستے پر گامزن ہو جائے، تو اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے کیا اور افسوس ہے کہ کیا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نہیں پڑھا یجیء القاتل والمقتول یوم القیامۃ متعلق برأسه فیقول یا ربی سل هذا لما قتلنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو نہیں سنا کہ قیامت کے دن قاتل اور مقتول دونوں ہی آئیں گے، مقتول قاتل کے سر سے چمٹا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا رب سل ھذا، اس سے پوچھئے لما قتلنی، اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کو تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، یعنی اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم کو منسوخ نہیں کیا، یعنی بات باقی ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں جو مومن شخص کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ دیکھیے کسی بھی مومن شخص مسلمان شخص کے مال کو ناجائز قبضہ کرنا، غصب کرنا، ہڑپ کر جانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، قطعی طور پر حرام ہے۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی ہو، یعنی خرید و فروخت ہو تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اس طرح کہ تم حکام کو جو ہے رشوت دے دو اور اپنے میں سے کسی شخص کے مال کا کچھ حصہ جو ہے ظلماً غصب کر جاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ میرے بھائیوں آج اگر ہمارے معاشرے کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا، آپ کے لیے بالکل پتہ چل جائے گا کہ آج دیکھیں لوگ آج کس طرح سے وکیلوں کو، ججوں کو، اسی طرح سے گواہوں کو کس طرح سے رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ کسی شریف آدمی کے مال کو ہتھیا لیا جائے، کسی کا حق مار لیا جائے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُسْتَقِيمُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ لقي الله وهو عليه غضبان، کہ جو بھی شخص جھوٹی قسم کھا کر، جھوٹی من گھڑت قسم کھا کر جو ہے کسی شخص کے مال کو ہتھیا لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ میرے بھائیوں آپ تصور کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ناراض ہوگا اس کی کیا حالت ہوگی، کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں آپ خود ہی غور کریں، سوچیں۔ اسی طرح سے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
خطبہ حجۃ الوداع میں جاہلیت کے بہت سارے امور کو رود ڈالا. کہا کہ وہ تحت قدمیہ، میں جاہلیت کے ان تمام امور کو اپنے پیروں سے روکتا ہوں. کون سے وہ جاہلیت کے امور؟ جاہلیت کے امور جو ان میں ہے غیر شرعی اور غیر فطری طریقے سے باپ دادا سے ان میں چلی آ رہی تھی. اسی طرح سے وہ ان پر جو ہے ان رسم و رواج کی پابند بھی تھے اور انہیں بڑے شوق سے بڑی پابندی سے ادا کرتے تھے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہلیت کے تمام امور کا خاتمہ کیا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمانے جاہلیت کے بعض امور کا دیگر کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی لا یترکونہ من امور الجاہلیت لا یترکونہن، کہ میری امت میں 4 امور ایسے ہیں جنہیں لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ کون سے 4 امور ہیں؟ الفخر فی الاحساب، یعنی ذات پات پر جو ہے نسل پر فخر کرنا، والطعن فی الانساب، اسی طرح سے دوسرے کی نسل میں طعنہ زنی کرنا، والنیاحہ، اور اسی طرح سے نوحہ کرنا. میرے بھائیوں، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسے امور ہیں کہ جنہیں لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آج آپ دیکھیے کہ آج جو اپر کاسٹ والے ہوتے ہیں وہ لور کاسٹ والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من امور جاہلیہ، یہ سب جو ہے جاہلیت کے امور سے ہیں. آج شادی بیاہ کے مواقع ہو یا دیگر خوشی کے مواقع ہو، آپ انہیں دیکھ لیجئے، یہ اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی ہم خیال لوگوں کو اس میں مدعو کرتے ہیں اور دوسرے طرح کے لوگوں کو آج یہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ بھی جاہلیت کے امور میں سے ہے جو آج ہم میں سے ختم نہیں ہو رہی. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات کا بھی حکم دیا ہے. انسانی مساوات یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سنو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں جو بھی فرمایا ایھا الناس، یعنی صرف مسلمانوں کو ہی خاص مخصوص کر کے نہیں کہا بلکہ تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے اور تم ایک ہی امت کے ہو، لہذا تم دین میں تفرقہ پیدا نہ کرو. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی، نہ تو کسی عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ اسی طرح سے کسی عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ کسی کالے رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر، نہ کسی سرخ رنگ والے کو گورے رنگ والے پر کوئی فضیلت و برتری حاصل ہے. ہاں، اگر کسی کو فضیلت و برتری حاصل ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر، متقی و پرہیزگار ہونے کی بنیاد پر یہ ایسے حاصل ہے. چاہے کوئی کالا ہو یا گورا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، اگر وہ نیک ہے، متقی و پرہیزگار ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز شخص وہ ہے جو تقوی والا، متقی و پرہیزگار ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے سلسلے میں وصیت کرتے ہوئے فرمایا. آپ دیکھیے زمانے جاہلیت کے میں جو ہے خواتین پر کس طرح سے ظلم ہوا کرتے تھے، خواتین کس طرح سے مظلومیت کے شکار تھے کہ انہیں لوگ اپنی زوجیت میں رکھتے تو تھے لیکن گھر کی خادمہ اور ملازمہ جیسے سمجھتے تھے، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن جب دین اسلام آیا تو خواتین کے تحفظ کے لیے اصول و ضوابط مقرر کیے، خواتین کے حقوق کی پاسداری کی، اسی طرح سے خواتین کے بنیادی حقوق کو بھی بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں عورتوں کے سلسلے میں ڈرو. اور اسی طرح سے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ فاستوصوا بالنساء، کہ عورتوں کے سلسلے میں اچھا برتاؤ کرو، یعنی اچھے برتاؤ ہی کو اختیار کرو. فإن المرأة خلقت من ضلع، کیونکہ عورت جو ہے یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا اوپر والا حصہ سب سے ٹیڑھا والا ہوتا ہے. فإن ذهبت تبينه كسرته، اگر تم اس کو سیدھا کرنے چلو گے تو تم اس کو توڑ ڈالو گے، اور اگر تم اس کو اسی حالت پر چھوڑو گے
تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستوصوا بالنساء کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرو. میرے بھائیوں اس طرح سے دین اسلام نے عورتوں کے حقوق کو بنیادی حقوق کو بیان کیا. اور آج جو لوگ آزادی نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں جہاں بھی لگاتے ہیں جس ملک میں بھی لگاتے ہیں آپ جا کر وہاں دیکھ لیجیے مشاہدہ کر لیجیے کہ آج عورتوں کو جوانی کے ایام میں اہمیت دی جاتی ہے وہ بھی صرف جنسی استحصال کے لیے اور بقیہ جوانی ڈھل جانے کے بعد خوبصورتی ڈھل جانے کے بعد آج انہیں روڈ پر گری پڑی ہوئی چیزوں جیسی سمجھی جاتی ہے. ان کی حیثیت روڈ پر گری پڑی چیزوں کی طرح ہو جاتی ہے میرے بھائیوں. لیکن دین اسلام نے عورتوں کو حقوق دیا اور فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء کہ اے لوگوں عورتوں کے سلسلے میں ڈرو. فإنکم اخذتموهن بأمان اللہ کیونکہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت میں لیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ذریعے سے نکاح کے ذریعے سے جو ہے حلال کیا ہے. میرے بھائیوں پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی اس طرح سے حقوق کو بیان کرتے ہوئے مردوں کے لیے بیان کیا کہ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ کہ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ اللہ يُؤْتِنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَ کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے کہ جس کا آنا تمہارے لیے ناگوار گزرے. تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جس کو تم نہیں چاہتے کہ وہ میرے گھر میں آئے. اسی طرح سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ اگر وہ اس طرح سے کرے یعنی اس طرح سے نافرمانی کرے تمہارے گھر کسی کو آنے دے تو فَضْرِبُوهُنَّ انہیں تم مارو غیر مبرحِنَّ بشرطے کہ اس طرح مارو کہ ان کی ہڈی پسلی نہ ٹوٹے انہیں چوٹ نہ آئے. میرے بھائیوں اس طرح سے مارو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بھی سلسلے میں مردوں کو کہا کہ ان تطعمها اذا طعمت کہ جب تم کھاؤ تو اپنی عورتوں کو بھی کھلاؤ جب پہنو تو اپنی بیویوں کو بھی پہناؤ. میرے بھائیوں اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تقبح ولا تحجر الا فی البیت کہ تم انہیں ان سے گالی گلوچ نہ کرو انہیں برا بھلا نہ کہو اور تم انہیں کہیں نہ چھوڑو مگر اپنے گھر ہی آباد رکھو. میرے بھائیوں آپ دیکھیں گے کہ جو بھی شخص اپنی بیوی کو کہیں اور لے کے جاتا ہے اس طرح سے دیکھیے آپ وہاں ماحول بگڑ جاتا ہے وہ غلط راستے پر چلے جاتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ کہ اپنے بیویوں کو اپنے گھر ہی کو چھوڑو کہیں اور نہ چھوڑا کرو. میرے بھائیوں اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ چند وصیتیں تھی جن میں سے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اب انشاءاللہ اب پھر کبھی موقع ملے گا تو ہم اس کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اسی طرح سے وہ اعمال اور وہ امور جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے تو ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.